بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا لیکچر حصہ نظم پہ، اور ہماری نظم ہے اسلامی مساوات۔ شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ آپ کی بڑی مشہور و معروف نظم مسدس حالی، وہیں سے یہ چند ایک بند لے کے ان کا عنوان اسلامی مساوات رکھ کے آپ کے سلیبس میں رکھے گی۔ ہم اس نظم پہ پہلے 2 لیکچر کر چکے ہیں۔ آج یہ ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے، اور ہم پڑھیں گے بند نمبر 4۔ تمام طلبہ آپ اپنی کتابیں اوپن کریں۔ نظم اسلامی مساوات بند نمبر 4۔ آئیے اب جاتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ عزیز طلبہ، اسلامی مساوات کا یہ بند نمبر 4 ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اس بند میں کہتے ہیں، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ۔ بیٹا، یہ وہ اسم اشارہ ہے جو امیر لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس نظم میں لفظ وہ یہ اسم اشارہ ہے جو کن کی طرف منسوب ہوگا؟ امراء کی طرف۔ ہر مصرعے کا پہلا حصہ یہ غرباء کی طرف نشاندہی کرے گا، اور دوسرا حصہ امراء کی طرف اشارہ کرے گا۔ کہاں بندگان ذلیل۔ بندگان ذلیل کا معنی ہوتا ہے ادنا درجے کے لوگ، غریب ترین لوگ۔ آپ اس کو تیسرے درجے کا شہری بھی کہہ سکتے ہو۔ آپ اس کو جو طبقہ جو ہے وہ زندگی کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرتا ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ کہاں ادنا درجے کے لوگ، اور کہاں وہ امیر ترین لوگ۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو محلات میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں سر ڈھانپنے کے لیے جھونپڑی بھی میسر نہیں ہے۔ کیا ان دونوں کا آپس میں موازنہ ہو سکتا ہے؟ اسلام نے تو کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مگر یہاں پہ جو دنیا کے اقدار ہیں وہ کچھ مختلف ہیں۔ غریب لوگ اور غرباء کی بستیاں وہ علیحدہ ہیں، امیر لوگ اور امراء کی بستیاں وہ علیحدہ ہیں۔ غریب کا کھانا پینا مختلف ہے، امراء کا کھانا پینا مختلف ہے۔ تو کہا کہاں بندگان ذلیل، کہاں ادنا درجے کے لوگ، اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں، جو گزارتے ہیں بے غم، بغیر کسی غم کے۔ کس چیز کے غم کے؟ قوت و نا، جو بغیر کسی غم کے نا وہ بسر کرتے ہیں۔ اور غم کون سے ہیں؟ انہیں نان و نفقہ کا
انہیں جو روٹی کے غم ہے نا، خوراک کے، رزق کے، انہیں قطعاً اس غم میں وہ زندگی بسر نہیں کرتے۔ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ روزی روٹی کے چکر میں نہیں پڑتے، اس چکر میں تو ہمارا غریب ہے بیچارہ جو اس چکی میں پس رہا ہے، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ۔ ایک وہ طبقہ جسے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک وہ طبقہ جنہیں روزی روٹی کی فکر ہی نہیں ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ۔ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ سمور و کتاں کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہنتے۔ یہ دو جو نا وہ قیمتی کپڑوں کے یہاں پہ نام لکھے ہیں، ایک کپڑے کا نام ہے سمور اور ایک کا نام ہے کتاں۔ جو کتاں ہے یہ باریک اور ریشمی کپڑا ہے، مہنگا کپڑا، اور جو سمور ہے یہ ایک مہنگا قسم کا ایک جانور ہے۔ اس جانور کی کھال سے یہ کپڑا بنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سمور۔ پہنتے نہیں، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ نہیں پہنتے جز اس کے سوا۔ کس کے سوا؟ سمور و کتاں، ریشمی کپڑا یا وہ مہنگی کھال کا بنا ہوا لباس، اس کے علاوہ وہ نہیں پہنتے۔ تو بیٹا ایک طبقہ وہ بھی ہے جنہیں تن ڈھانپنے کے لیے انہیں مناسب سا لباس بھی میسر نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو 20,000 30,000 50,000 کا سوٹ زیبتن کرتے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے اعتبار سے سارے لوگ برابر نہیں ہیں۔ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنا وہ۔ یہ جو امیر لوگ ہیں نا یہ ایسے گھر میں رہتے ہیں، یہ ایسا مکان رکھتے ہیں جس مکان کو دیکھ کے رشک آتا ہے۔ کس چیز پہ رشک آتا ہے؟ خلد جنا، یہ ہمیشہ رہنے والی جنت۔ جنا سے مراد جنت اور خلد سے مراد ہمیشہ رہنے والی۔ خلد جنا جس گھر کو دیکھ کے نا رشک آتا ہے کہ یہ تو جنت نما گھر میں رہتا ہے۔ تو بیٹا زندگی گزارنے کے اعتبار سے سارے لوگ برابر نہیں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو محلات میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی بھی میسر نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں طبقے آپس میں برابر ہیں؟ نہیں چلتے، وہ بے سواری قدم بھر۔ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ سواری کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلتے۔ تو عزیز طلبہ، جو اپنی ذاتی مہنگی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہوں اور جن کی جیب میں عام سی گھٹیا سی کھٹارا سی سواری پہ سفر کرنے کا کرایہ بھی نہ ہو، کیا یہ دونوں طبقے آپس میں برابر ہیں؟ آگے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز
दम भर, दम कहते हैं सांस को, लम्हे को। ये जो अमीर लोग हैं ना, ये एक लम्हा भी बगैर नगमा और साज के नहीं रहते। अगर घर में हैं तो वहां पे नगमे बज रहे हैं, अगर गाड़ी में सफर करते हैं तो वहां पे नगमा बजता है, अगर ये कोई काम करते हैं, इनके दफातर हैं, वहां पर भी यही कैफियत है। तो अमीर लोग और गरीब लोग, शायर ने यहाँ पे नक्शा खींचा है, क्या ये दोनों तबके आपस में बराबर हैं? तो अजीज तलबा, इस बंद का मरकजी ख्याल है, ऐशो इशरत में ज़िंदगी बसर करने वाले अमीर लोग गरीबों को जलील और गिरा हुआ और अदना दर्जे का शहरी समझते हैं। अमीर लोगों को गरीबों की गुर्बत का एहसास नहीं होता, वो इन्हें जलीलो खार समझते हैं। गरीब शख्स रोटी कमाने के लिए सख्त मेहनत करता है, फटे पुराने लिबास पहनता है, बसा औकात वो तो नंगे पांव सफ़र करता है। मेहनत व मुशक्क़त ने उनकी हथेलियों पर जो ना वर्म ज़ख्म डाल दिए हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग हैं जो फ़िक्र मुआश से आज़ाद ज़िंदगी बसर करते हैं, उन्हें खुराक का कोई गम नहीं होता, वो तो कीमती तरीन लिबास पहनते हैं। सर्दियों में वो बर्फ़ानी जानवरों की खाल का बना हुआ महंगा लिबास पहनते हैं ताकि सर्दी की शिद्दत से उनके जिस्म तक ना पहुंच सके। गर्मियों में वो बारीक और रेशमी लिबास पहनते हैं। गरीब लोग टूटे फूटे झोंपड़ों में ज़िंदगी के दिन पूरे करते हैं, जहां वो फाकों के साथ सोते हैं, जहां वो आहों और सिसकियों के साथ उठते हैं, बेदार होते हैं। जबकि अमीरों के मकान बुलंद तर, हसीन तर और वसी तर होते हैं, जो बुलंदियों में आसमान को छूते हैं। उनमें आराम की, आसाइशात की, ऐशो इशरत की सारी चीज़ें मुयस्सर होती हैं। वो इतने वसीओ अरीज़ होते हैं कि अकल हैरान रह जाती है। अलगर्ज वो जन्नत के मकानों के लिए भी वजह रश्क होते हैं, यानी जन्नत के मकान भी वैसा बनने की आरज़ूमंद होते हैं। गरीब लोग मेहनत मजदूरी के लिए प्यादा पाँव वो मीलों सफ़र करते हैं, उनके पाँव में भी आबले पड़े होते हैं। जबकि अमीर लोग वो महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। जो अमीर लोग हैं वो हर लम्हे नगमा और साज की धुनें सुनते रहते हैं। ये जो है ना एक अपनी एक ख़ास रंग में, कैफियत में मस्त रहते हैं। अमीरों की अयाशियों का तब ये आलम था। आज गौर करें, अपने गिरदो पेश पे अगर नज़र डालें, अब तो बात ज़मीन से आसमान तक पहुंच चुकी है। अमीर अमीर तरीन, गरीब गरीब तर हो चुका है। अमीर लोगों के मकानात देखकर हैरत गुम होती है। उनकी आसाइशें गरीबों की कुल्फतों को शदीद तर करती हैं। गरीबों के हाले ज़ार और अमीरों की जन्नत अर्जी को देखकर हर दौर का हसास दिल तड़पता है। इकबाल ने भी कहा था, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाफ़ात। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ पे
इसी बात का तज़किरा किया है। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा वो हो कैसा ही साहिबे फ़हम व ज़का। ज़फ़र आदमी उसको न जानिएगा वो हो कैसा ही साहिबे फ़हम व ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। अजीज़ तलबा, अल्लाह ताला की नेमतें मुयस्सर और दस्तयाब हों तो इंसान पर शुक्र वाजिब है। शुक्र का बेहतरीन तरीका अल्लाह की इबादत है, उसकी बारगाह में इन्किसारी करना है और उसकी तमाम मखलूक़ात से मोहब्बत करना है। लेकिन अगर बेशुमार नेमतों के बावजूद इंसान शुक्रगुजारी के गरूर में आए, वो तकब्बुर में आए, वो फ़ख्र में मुब्तला हो जाए तो वो शैतान बनता है। उसके दिल में एहसास हमदर्दी ख़त्म हो जाता है। लोगों के हिस्से की नेमतें भी छीन छीन कर खुद इस्तेमाल करता है। अपने आराम व ऐश के लिए वो महंगे से महंगा लिबास पहनता है, बड़े बड़े महल्लात में रहता है, मगर गरीबों का जो ना वो लहू चूसता है। अमीरों के पास उम्दा से उम्दा लिबास है, गरीबों के पास तन ढांकने के लिए भी कुछ नहीं है। और अमीर जहाँ जाते हैं नगमा और सरूर सुनते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, इस्लाम में गाना सुनना ममनू है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, गाना दिल में ऐसे मुनाफ़िक़त पैदा करता है जैसे पानी से अनाज पैदा होता है। मुख्तसरन बेटा, ये अमीर महज अपनी अमारत की वजह से अपने आप को बरतर समझता है, गरीबों को हकीर समझता है। उन्हें मुआश का अगरचे कोई गम नहीं है। उनके लिबास, उनका खुराक, उनका मकान अगरचे काबिल रश्क है, अगरचे वो ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पे साज की आवाज़ हमेशा बजती रहती है। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मंजर कशी की है कि ये जो लोग हैं इन पर अब सोसाइटी के कुछ हकूक़ लाजिम आते हैं। इन्हें चाहिए ये क्या करें, अपनी अमीरी से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना लें। ये क्या करें, अपनी अमीरी से गरीबों के दिल जीत लें, क्योंकि दुनिया फ़ानी है, इसने ख़त्म हो जाना है। अगर किसी शख्स की गरीबों के साथ दोस्ती होगी तो उसका अजर अगर दुनिया में ना मिले तो आखिरत में मैदान हशर में ज़रूर मिलेगा। क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, अगर मैदान हशर में मुझे तलाश करना हुआ तो मुझे मेरी उम्मत के गुराबा में तलाश करना। अगर जिसकी दोस्ती गरीब से हुई और ये उस मजलिस के पास से गुजर रहा हो जिस मजलिस में आकाए दो जहां जलवा फरमा है, और उस गरीब की नज़र इसके ऊपर पड़ गई, वो गरीब क्या करेगा, इसको आवाज़ देगा, इसके हाथ को थामेगा और इसे एक मुजदा खुशखबरी सुनाएगा और कहेगा कि तुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहते हो। हशर का मैदान है, अफरा तफरी का आलम है। अगर उस गरीब ने इसका हाथ थाम लिया और इसे कह दिया कि तुम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार करना चाहते हो, तो ये क्या करेगा, उस गरीब के पीछे चलता हुआ, रास्ता बनाता हुआ उस मजलिस में आ जाएगा जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं।
اور جس کی میدان حشر میں ایک جھلک اس کی نبی پاک پر پڑ گئی، ایک نگاہ اس کی اٹھ گئی، حشر کی ساری تکالیف اس سے اٹھا لی جائیں گی۔ تو یہ غریبوں سے دوستیوں کے فائدے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے حبیب دیکھیں میرے ہاتھ پہ چھالے پڑے ہیں، اب ان چھالوں سے خون بہتا ہے، اب ان چھالوں میں درد ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کو بوسہ دیا اور فرمایا یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے، القاسب حبیب اللہ، یہ اللہ کے دوست کے ہاتھ ہیں، جو مزدور ہے وہ اللہ کا دوست ہے اور یہ اللہ کے دوست کے ہاتھ ہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو طبقے بن چکے ہیں، یہ جو طبقاتی نظام آ چکا ہے، جس کی وجہ سے امیر امیر تر، غریب غریب تر ہو چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طبقاتی نظام کا خاتمہ کریں، کم از کم اپنے دل میں یہ احساس ضرور پیدا کریں کہ ہم نے یہ جو طبقاتی نظام ہے ہم اس کے مخالف ہیں، کیونکہ اسلام اس سے اختلاف رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب بند نمبر 5 ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اس بند میں کہتے ہیں کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی اسم اشارہ کہ ان کی خدمت میں جو لوگ ہیں وہ کیا ہیں؟ کمر بستہ ہیں۔ کمر بستہ کا معنی ہوتا ہے تیار ہونا، تیار رہنا۔ جو لشکر ہے جب وہ روانہ ہوتا ہے تو تمام سپاہی کمر بستہ ہوتے ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو کمر بستہ کا معنی یہ ہے، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی خدمت میں کچھ لوگ کمر بستہ ہیں۔ گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، گل بھی ایک پھول کا نام اور لالا بھی ایک پھول کا نام ہے۔ گویا گل اور لالا یہ جو دونوں پھول ہیں، بے شمار شعراء نے اپنے محبوب کو گل اور لالا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کے حسن و جمال کے ساتھ تشبیہ دی۔ گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، تو یہ استعارہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ خوبصورت چہرے والے لوگ ان کی صحبت میں رہتے ہیں۔ نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، بیٹا نفاست کہتے ہیں صفائی کو، نفاست بھری ہے طبیعت، ان کی طبیعت میں انتہائی نفاست شامل ہے، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی۔ نزاکت کہتے ہیں نرم و نازک ہونا، ممی ڈیڈی ہونا۔ نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی عادتوں میں ادائیں شامل ہیں، وہ نرم و نازک جو معاملے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، ان کی جو دوائیاں ہوتی ہیں نا وہ بھی غریب کی دوائیوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ غریب جو دوائی کھاتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو 24 گھنٹوں تک اس دوائی کا ذائقہ، اس کی کڑواہٹ اس کے حلق میں رہتی ہے، جبکہ امیر جو دوائی کھاتا ہے اس کے اندر جو نا مختلف فلیور شامل ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے، اس کی دوائیوں میں بھی جو مشک ہے، جو خوشبو ہے، وہ وہاں پہ اٹھتی ہے۔ اور یہ جو مشک کا لفظ یہاں پہ شاعر نے استعمال کیا ہے، یہ بیٹا بڑی قیمتی ترین یہ خوشبو ہوتی ہے جو
हासिल होती है नाफा से। तो ये जो हिरन होता है ना, उससे ये मुश्क, ये खुशबू हासिल होती है, ये बड़ी कीमती होती है। वो पोशाक में इतर मलते हैं सेरों, वो जो लिबास, पोशाक, कमीज़ पहनते हैं ना, लिबास पहनते हैं, उस पर वो इतर, वो खुशबुएं मलते हैं। और वो कितनी खुशबू लगाते हैं? सेरों, ढेर सारी। वो किलों के हिसाब से जो खुशबू है ना, वो अपने कपड़ों पे लगाते हैं। तो ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने यहाँ पे इस बात का तज़किरा किया। अमीरों का आपने तफसीलन जो ना वो ज़िक्र किया है, और जिनके बिगड़ने से पूरी कौम जो है बताया है आपने कि वो बिगड़ जाती है। उनका रहन सहन, उनके लिबास, उनकी पोशाक के ज़िक्र के बाद अब आपने उनकी आराम पसंदी और नज़ाकत व नफासत का आपने ज़िक्र किया। आप कहते हैं उन्हें किसी काम के लिए अपना हाथ नहीं हिलाना पड़ता, उन्हें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके पास नौकरों की एक फ़ौज होती है। और ये ऐसी नौकरों की फ़ौज है जो हर वक्त उनकी खिदमत के लिए मुस्तैद है, तैयार है। वो लाला व गुल के हजूम में वक्त अपना बसर करते हैं। उनके पास ऐशो इशरत के असबाब बेशुमार हैं। वो तन आसानियों की वजह से नरम व नाजुक हो चुके हैं। तबीयत में उनकी नज़ाकत आ चुकी है कि किसी गरीब और फटे हालो इंसान का कुर्ब भी उनके मजाज पर गिरां गुज़रता है। बल्कि इतनी ज़्यादा नज़ाकत आ चुकी है, जो उनके ग़ुलाम हैं इन्होंने उनके यूनिफॉर्म बना रखे हैं ताकि ये वो घटिया या मैला कुचैला लिबास ना पहने जो ये अपने घरों में पहनते हैं, बल्कि हमारी शान शान ये यूनिफॉर्म जो है वो ज़ेबतन करें। तो गोया ये जो अमीर लोग हैं ये अपने हाथ से कोई काम नहीं करते। वो तंदुरुस्त रहते हुए भी बीमारों की सी ज़िंदगी बसर करते हैं। अगर ये बीमार हो जाएं तो फिर ये कीमती मेडिसिन जो है वो तैयार करवाते हैं, जिनमें ढेरों मुश्क पड़ता है, जो एक कीमती खुशबू है जिसको बतौर दवा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये जो लिबास पहनते हैं वो भी महंगा, और उसके ऊपर महंगी महंगी खुशबुएं लगा के उसको और जो है ना वो ये जो अतर में उसको भगो देते हैं और कीमती कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हमें बताया है कि ये जो लोग हैं इन्होंने क्या किया है, नमूदो नमाइश में अपने आप को हद से आगे बढ़ा दिया है। सामान्य ऐश इनकी ज़िंदगी का एक अहम जुज़ बन चुका है, जबकि हमें तो सबक सिखाया गया था। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल। शमशीर और सना जो तलवार है और जो तीर है ये अव्वल पहले है, तौसो रबाब आखिर। ये जो अयाशी की चीज़ें हैं ना, जिनमें नगमा हो, गाना हो, सरूर है, ये बाद में है, ये आखिर में है। मगर क्या करें, उमरा का तबका गैर संजीदा कामों में ज़्यादा मसरूफ़ है। ये अपनी मकसद ज़िंदगी से गाफिल है। ये अपना अंदाज ज़िंदगी गुजारने का ये भूल चुका है। जब तक कौमें जफाकश होती हैं, जफाकशी की आदी होती हैं, तो हमेशा इनको कामयाबी मिलती है, हमेशा इनको कामरानी मिलती है। और जब ये मेहनत से जीत चुराने लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल इनका सबब बन जाता है। जैसा कि बेटा हमने
یہ جو ہندوستان حاصل کیا تھا نا محمد ابن قاسم نے، بڑی جرت، بہادری اور دلیری سے کیا تھا، مگر دیکھیں ہم نے ہندوستان جب دیا، تاریخ بھری پڑی ہے تو ہم آسانیوں میں پڑ چکے تھے، ہم عیاشیوں میں پڑ چکے تھے، ہم نے پلیٹ پہ رکھ کے پورا ہندوستان انگریز کو دے دیا۔ ایسے ہی طارق ابن زیاد نے جب اندلس کو فتح کیا تھا، بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ فتح کیا تھا، بلکہ طارق ابن زیاد کے لشکر نے تو 24 گھنٹوں میں آدھی خشک روٹی پانی میں ڈبو کے کھائی تھی، اور جب یہ جبل طارق پہ پہنچا تھا تو یہ تھکے ماندے تھے، یہ بھوکے تھے۔ طارق ابن زیاد نے اس بحری بیڑے کو جلا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تم اب بھاگ نہیں سکتے، تمہارے جسموں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم دریا کی موجوں کا سامنا کرو، بلکہ تمہارے اندر یہ طاقت موجود ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے، غالب آئے گا۔ تمہارے سامنے کافر موجود ہے، دشمن موجود ہے، اس کے سروں کو کاٹو، راستے بناؤ اور گزر جاؤ۔ اتنی محنت کے ساتھ جو ملک حاصل کیا تھا، الفانسو نے بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے ان سے اپنا وطن وہ واپس لے لیا تھا۔ تو کیا ہے، جب قوم کی تلواریں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، یہ کردار کی بجائے جب گفتار کے غازی بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، زوال ان کا مقدر بن کے رہتا ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ تصنع اور بناوٹ عام ہو جائے تو تہذیب کا بیرونی رخ یہ ضرور خوشنما معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا داخلی رخ جو ہوتا ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ آج ان کی وجہ سے یہ جو ہمارا وطن ہے اس کی عمارت کھوکھلی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، ہم زوال کا شکار ہیں، ہم ترقی میں دنیا سے پیچھے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم کیا کریں، توازن پیدا کریں، اپنی اور اپنے مخالفین کی ترقی میں توازن لائیں، اپنی معیشت ان کی معیشت کے ساتھ اس کا جو نا وہ توازن لے کے آئیں، اپنے علم کا ان کے علم کے ساتھ کیا ہے، ہم جو نا یہ توازن لے کے آئیں۔ اگر ہم یہ توازن پیدا کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ تصنع، یہ بناوٹ، یہ مصنوعی زندگی ساری کی ساری جو ہے ختم ہو جائے گی۔ جب ایک طرف ہم یہ توازن پیدا کریں گے اور دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے معاشرے میں جو امیر ہے اس نے غریب کے ساتھ توازن پیدا کرنا ہے۔ کاش ایسا ہو جائے جیسا لائف سٹائل امراء کا ہے، ویسا ہی لائف سٹائل جو ہے وہ غرباء کا ہو جائے۔ جو امیر کھاتا ہے وہی غریب کھانے لگ پڑے، جو امیر پہنتا ہے وہی غریب پہننے لگ پڑے۔ جہاں پہ امیروں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہیں پہ غریبوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کرنا شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، ہمارے معاشرے میں ایک نئی روح پیدا ہوگی، ایک نئی جان پیدا ہوگی۔ یہ پھر سے کیا ہے، یہ توانا ہو جائے گا، اور جب یہ پھر سے اس کی نئی نمو ہوگی تو یہ پروان چڑھے گا، یہ آگے بڑھے گا۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے اوپر بھی کچھ چیزیں لازم ہیں، وہ یہ ہم نے یہ جو عدم توازن ہے ہمارے معاشرے میں، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے انسان کو انسان سمجھنا ہے، ہم نے انسانیت کے فلسفے کو پھیلانا ہے،
ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا ہے. ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بھوکا نہ سوئے, ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بغیر لباس کے نہ رہے, ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بغیر تعلیم کے نہ رہے. ہم جہاں جہاں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم وہاں پہ اپنا کردار ادا کریں. تو عزیز طلباء, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو توازن ہے یہ برقرار رہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام کا یہ حسن ہے کہ یہ لوگوں کو غلام نہیں بناتا. جب یہ لوگوں کو غلام نہیں بناتا تو کیا کرتا ہے؟ برابری کا درس دیتا ہے. نبی پاک کے آزاد کردہ غلام حضرت زید, آپ کے والدین آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تک پہنچے. آپ نے ایک جانب آپ بیٹھے ہیں اور کمرے کی دوسری جانب حضرت زید کے قبیلے والے اور ان کے والد بیٹھے. آپ نے حضرت زید کو بلایا اور درمیان میں بٹھایا اور کہا یہ تمہارے بڑے تمہیں لینے آئے ہیں, تم آزاد ہو, جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. وہ کیا کہتے ہیں؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ, میں اپنے والدین آپ پر قربان کرتا ہوں. یعنی یہ جو آزادی آج نصیب ہوئی تھی, کوئی اس آزادی کے سبب نبی سے دور جانا گوارا نہیں کرتا تھا. تو ہم نے اپنے معاشرے میں یہ توازن پیدا کرنا ہے. عزیز طلباء, یہ دونوں بند انتہائی اہم ہیں, پیپرز میں آتے ہیں, محنت سے ان کو یاد کیجئے گا. اللہ رب العزت آپ کو علم نافع عطا فرمائے. والسلام.